प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और कादर नाम से आप सबों को मैं वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा बाइबल की सच्चाइयों और सदाकतों को आपके साथ शेयर करूं। आज मैं आपके साथ अजीजों रेजरेक्शन का चौथा हिस्सा है जिसे शेयर करने वाला हूं। तो आइए रेजरेक्शन पर बात करते हैं और बड़ी खूबसूरत ये स्टडी है अजीजों। मैंने खुद जाती तौर पर इसमें बहुत कुछ सीखा है और मैं ईमान रखता हूं कि रेजरेक्शन की इस स्टडी के अंदर यकीनन आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अजीजों, पहली क़यामत का आज याद रखना ये चौथा मरहला है जिस पर हम बात करने वाले हैं। रेजरेक्शन का भी ये चौथा पार्ट है और पहली क़यामत का भी मैंने कहा ये चौथा मरहला है, क्योंकि मैंने आपको सेकंड पार्ट में ये बता दिया था कि पहली क़यामत के 4 मरहल हैं, जिसमें से एक याद रखना, पहला मरहला खुदावन यीशु मसीह का रेजरेक्शन, दूसरा मरहला चर्च का रेजरेक्शन और तीसरा मरहला है 2 गवाहों का रेजरेक्शन और पहली क़यामत का चौथा मरहला है अजीजों जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। आइए मेरे साथ जरा मरकजी आयत को पढ़िए। रेवलेशन उसका 20वां बाब उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। अजीजों, रेजरेक्शन चौथे पार्ट के लिए मैंने कहा मुकाशवा उसका 20वां बाब उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है 4 और 5 2 वर्सेस को। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। आगे लिखा वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और 5वीं वर्ष कहती है जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रही है। मिलकर बोलिए आमीन। अजीजों, जब ये लिखा है कि पहली क़यामत, तो याद रखना इसका मतलब यह है कि पहली क़यामत की असल बुनियाद खुदावन यीशु मसीह की क़यामत है। जब हम पहली क़यामत का जिक्र करते हैं कि मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो, तो याद रखना बाइबल कहती है पहली क़यामत की बुनियाद यीशु मसीह का जिंदा होना है और फिर पहली ही क़यामत की तकमील जो है ना अजीजों, बुनियाद मैंने कहा पहली क़यामत की बुनियाद यीशु मसीह का जिंदा होना है और पहली ही क़यामत की जो तकमील है या जो इख्तिताम है वो मसीह की 1000 साला बादशाही के शुरू होने से पहले बाइबल कहती है अजीजों लोगों को जिंदा किया जाएगा। अब किन लोगों को जिंदा किया जाएगा वो हम आज इस हिस्से में तफसील से बात करेंगे। तो यहां यह समझना जरूरी है कि रेजरेक्शन की फाउंडेशन जीसस क्राइस्ट है और रेजरेक्शन का एंड जो है जीसस क्राइस्ट का जो मिलेनियम किंगडम है उससे याद रखना कुछ वक्त पहले इसकी तकमील हो जाएगी। अजीजों, मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही से पहले याद रखना पहली क़यामत के 4 मरहल जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। ये जरूरी है ताकि 4 मरहल में जिंदा होने वाले लोग वो मसीह के साथ 1000 साला बादशाही में जाकर अजीजों वो बाबरकत जिंदगी को जिए और 1000 साल की उस बादशाही के अंदर वो लुत्फ अंदोज हो उन बरकत से जिनके लिए उनका रेजरेक्शन हुआ है। तो ये अजीजों जरूरी है, मैंने कहा कि मसीह की 1000 साला बादशाही के शुरू होने से पहले तमाम ईमानदारों को जिंदा कर लिया जाए और उससे पहले 4 मरहल हैं और 4 मरहल के अंदर 4 दर्जात के अंदर मैंने कहा 4 स्टेजेस के अंदर अजीजों लोगों को जिंदा कर लिया जाएगा ताकि वो जीसस क्राइस्ट के साथ राज में शरीक हो। अब अजीजों, मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही से जो क़यामत मैंने कहा बादशाहत से पहले जो क़यामत होगी ना
اس میں ضروری ہے کہ کوئی بھی ایماندار پیچھے نہ چھوٹے. زندہ ہونے کے لیے 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے عزیزو 4 قیامت کے مراحل میں ایمانداروں کو زندہ کر لیا جائے گا، اور اس میں ایک ایماندار بھی پیچھے نہیں چھوٹے گا، کیونکہ یہی وہ قیامت ہے جو راست بازوں کی ہے. وہ الگ ایک بات ہے کہ یہ 4 مراحل میں ہوگی، تو میں نے کہا ضروری ہے کہ اس میں عزیزو سارے کے سارے ایماندار لوگ زندہ کیے جائیں اور اجر کے طور پر مسیح کا راج انہیں دیا جائے. اب سنو عزیزو، پہلی قیامت کے 4 مراحل اور چوتھے مراحل میں جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں نا عزیزو، چوتھے مراحل میں 2 گروہ ہیں جو یاد رکھنا عزیزو الگ الگ زندہ ہونے والے ہیں. یہاں یاد رکھنا، اس نقطے کو ضرور سمجھنا کہ جب ہم پہلی قیامت کے آج آخری مرحلے پر یعنی چوتھے مرحلے پر بات کر رہے ہیں، تو یہ 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے اینڈ ہو جائے گا، اور اس سے پہلے 2 الگ قسم کے گروپس کو زندہ کیا جائے گا. اب پہلا گروپ جس پر میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں عزیزو، پہلا گروپ کہا جاتا ہے جن کو مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے زندہ کیا جائے گا. وہ مصیبت کے 7 سالہ دور کے مقدسین کا گروہ ہے. 7 سالہ مصیبت کے زمانے کا، کیونکہ میں نے کہا ریپچر کے فوراً بعد عزیزو گریٹ ٹریبیولیشن کا پیریڈ چلے گا جو 7 سال پر مشتمل ہوگا، اور یہ مخالف مسیح کا عہد ہے خدا کی طرف سے. اسے میں نے کہا عزیزو یہ وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی کچھ وقت کے لیے راج کرے. اب یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مصیبت کے زمانے میں جتنے لوگ مخالف مسیح کے ہاتھوں شہید کیے جائیں گے عزیزو، ان کو بائبل کہتی ہے مسیح کا راج جو 1000 سال کا ہے اس کو شروع ہونے سے پہلے ان کو پہلے یعنی مصیبت کے 7 سالہ دور کے ایماندار بلیورز کو زندہ کیا جائے گا. عزیزو یاد رکھیے گا، مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے یہ سبھی کے سبھی زندہ کیے جائیں گے، اور ان کی تعریف میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں. آئیے وہ ذرا پڑھتے ہیں. ان کی ترتیب یوں ہے کہ ان کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے جائیں گے. یہ کن کی بات ہے؟ مصیبت کے زمانے کے لوگوں کے. لکھا ہے وہ یسوع کی گواہی دینے کے سبب سے اور خدا کے کلام کا پرچار کرنے کے سبب سے انہیں قتل کیا جائے گا، ان کے سر کاٹے جائیں گے. اور پھر ان کی تعریف یوں کی گئی ہے، یہ لوگ حیوان کی پرستش نہ کریں گے، اور نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لیں گے. عزیزو یہ وقت ان کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوگا، نہایت مشکلوں سے بھرا یہ وقت ہوگا، تو بھی بائبل کہتی ہے وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے، اور خدا انہیں ان کی وفاداری کے اجر کے طور پر میں نے کہا عزیزو مسیح کے 1000 سالہ راج سے پہلے انہیں ریزریکشن بخشے گا، انہیں زندہ کرے گا، اور بائبل کہتی ہے تاکہ وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں شریک کیے جائیں. عزیزو بڑی یاد رکھنا مبارک بات یہ ہے کہ کسی ایماندار کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے میں نے کہا عزیزو وہ پرانے نامہ کے ہیں، چاہے میں نے کہا عزیزو وہ چرچ کے لوگ ہیں، چاہے وہ مصیبت کے زمانہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ 2 گواہ ہیں، کوئی بھی ایماندار پیچھے نہیں چھوٹے گا. عزیزو خدا کے مقدسین کی یاد رکھنا فتح اور کامیابی ہرگز اس بات میں نہیں دکھائی گئی کہ انہوں نے اپنے جسموں کو قتل ہونے سے یا شہید ہونے سے کس طرح سے بچا لیا، اور میں نے کہا بلکہ ان مقدسین کی کامیابی اور فتح اس بات میں دکھائی گئی کہ انہوں نے بہتر قیامت کی خاطر اپنے بدنوں کو قربان ہونے دیا، اور آخری دم تک کہا جاتا ہے اپنے ایمان کو اور کہا اپنی وفاداری کو خدا میں قائم اور محفوظ رکھا. عزیزوں ان کی کامیابی اور ان کی فتح اس بات میں دکھائی جاتی ہے نہ کہ وہ کس طرح سے جسمانی طور پر بچے ہیں،
या उनकी फतह नहीं दिखती। फतह इसमें है ईमान को कायम रखा, फतह इसमें है अपनी वफादारी को कायम रखा और अपने जिस्म को बो दिया। बाइबल कहती है हकीकी क़यामत के लिए, मुबारक क़यामत के लिए, बेहतर क़यामत के लिए। अब अजीजों मेरे साथ देखना जरा, रेवलेशन उसका 6 बाब उसके 9 से 11 इन आयात को पढ़ेंगे। रेवलेशन 6 बाब 9 से 11 में लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और 10 आयत कहती है वो बड़ी आवाज से चला कर बोली, क्या मालिक ऐ कदूसो बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। और 11वीं आयत कहती है उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा न हो। और आगे लिखा है जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। अब अजीजों 5वीं मोहर, चूंकि ऑलरेडी हम मोहरों की स्टडी कर चुके हैं, मैं इसे ज्यादा गहराई में नहीं सिखाऊंगा। इसे अजीजों इसकी चीदा मोटी मोटी बातें आपसे शेयर करूंगा कि 5वीं मोहर के खुलते यूहन्ना ने आसमान पर एक कुर्बान गाह को देखा और फिर उसने लिखा है अजीजों उसने कुछ और भी देखा कि उसने कुर्बान गाह के नीचे शहीद ईमानदार लोगों की रूहों को देखा। और लिखा है उन ईमानदार शहीदों की रूहें कुछ कह रही हैं खुदा से। वो कह रही हैं कि हमारा इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा, हमें कत्ल करने वालों से बदला क्यों नहीं लिया जा रहा। और बाइबल कहती है अजीजों उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत इंतजार करो। हमारे मन में शायद ये सवाल पैदा होता होगा कि ये मुकद्दसीन जिनकी रूहें कुर्बान गाह के नीचे हैं, ये मुकद्दसीन किस जमाने के हैं। अजीजों याद रखना कलीसिया उस वक्त आसमान पर जा चुकी होगी, कलीसिया का रैप्चर हो चुका होगा, कलीसिया अपने उन आसमानी घरों के अंदर दाखिल हो चुकी होगी और कलीसिया के मुर्दे भी मैंने कहा रैप्चर के टाइम जिंदा होकर आसमान पर खुदा के पास पहुंच चुके होंगे। तो याद रखना अगर अजीजों ये मुर्दे कलीसिया के होते तो याद रखना अजीजों फिर इस लिहाज से रैप्चर और रेजरेक्शन की तरतीब में फर्क होता। बाइबल के मुताबिक याद रखना अजीजों ये मुर्दे कलीसिया के जमाने के नहीं हैं, ये कुर्बान गाह के नीचे जो मुर्दे हैं ना ये अपने बदले के लिए पुकार रहे हैं। अगर ये कलीसिया के लोग होते अव्वल तो मैंने कहा वो खुदावन के पास होते, यानी कि वो खुदावन के पास उन मकानों में होते जिनका जिक्र यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। तो ये उनमें होते, ये कुर्बान गाह के नीचे ना होते। और फिर अजीजों उन्हें अजर मिल चुका होता, क्योंकि जब कलीसिया का रैप्चर होगा तो कलीसिया को 7 तरह के अजर दिए जाएंगे। वो भी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद उनको 7 तरह का अजर दिया जाएगा। तो ये अजर भी कलीसिया को दिया जा चुका होगा। तो इनको जो कुर्बान गाह के नीचे रुके हैं तो इससे ये साबित होता है ये कलीसिया के लोग नहीं है, ये रैप्चर के लोग नहीं है। अगर ये कलीसिया के होते तो उनको अजर भी मिला होता, तो ये अपने मकानों में होते। लिहाजा ये मुकद्दसीन कहा जाता है 7 साला मुसीबत के जमाने के मुकद्दसीन है और मुखालिफ मसीह के जमाने में उसके बुत की प्रस्तिश ना करने की वजह से बाइबल कहती है उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब यहां सीखा जाता है अजीजों कि मुखालिफ मसीह अपने बुत को यानी अपने हैवान के बुत को नस्ब करवाएगा और उस वक्त में हर तरह की प्रस्तिश ममनू करार दी जाएगी। हां अगर कोई प्रस्तिश होगी तो सिर्फ उसके हैवान के बुत की होगी। और फिर ये कहा जाता है उस वक्त ये शैतानी मजहब जो है
وہ عالمگیر سطح پہ قائم کیا جائے گا۔ اس دنیا کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ عزیزو اس میں نے کہا عالمگیر مذہب کی عزیزو لپیٹ سے یا اس کے غلبے سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ سب کچھ یاد رکھنا خدا کے ہی پلان سے ہے، تاکہ شیطان کو ان 7 سالوں کے بیچ میں عہد جو دیا خدا نے کہ وہ حکمرانی کرے، لیکن وہ عزیزو اگلا چیپٹر ہے کہ پھر اس کی الٹی گنتی کیسے شروع ہوتی ہے۔ ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں عزیزو، جب اس کی عالمگیر حکومت ہوگی اور عالمگیر مذہب وہ اپنا بت پرستی کا قائم کرے گا، تو بھی کچھ ایسے ایمانداروں کا بقیہ خدا رکھے گا اپنے لیے، کیونکہ خداوند نے ہر دور میں ایماندار لوگوں کا بقیہ اپنے لیے رکھا ہے۔ اور عزیزو کلام یہ کہتا ہے اس وقت یہ ایماندار لوگ نہ تو اس کے 666 عدد کی مہر لیں گے اور نہ اس کے حیوان کے بت کی پرستش کریں گے، وہ مخالف مسیح کے اس نظام حکومت کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور عزیزو کلام یہ کہتا ہے عزیزو اسی کر کے انہیں نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان مقدسین میں سے کہا جاتا ہے کہ بطیروں کو مخالف مسیح کے ہاتھوں قتل ہونا پڑے گا، پر وہ مقدسین کہا جاتا ہے اپنے خون سے اپنی گواہی پر مہر کر دیں گے۔ میں نے کہا اپنے خون سے اپنی گواہی کے اوپر مہر کر دیں گے، اپنی وفاداری کے اوپر مہر کر دیں گے۔ اور عزیزو مصیبت کے زمانے میں یہ نہ ڈر مسیحی میں نے کہا منادی کریں گے کہ مسیح خداوند جلد آنے والا ہے اور زمین پر اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرنے والا ہے۔ اور یہی منادی کہا جاتا ہے مخالف مسیح کو عزیزو پریشان کرے گی، مخالف مسیح کو یہ منادی ناپسند ہوگی، ناگوارا گزرے گی، اور کہا جاتا ہے اسی سبب سے وہ غضبناک ہوگا اور وسیع پیمانے پہ میں نے کہا مقدسین کا قتل کرے گا۔ اس دنیا میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے، اس دنیا میں عزیزو شہادت اتنی بڑی نہیں ہوئی جو 7 سالہ مصیبت کے زمانے میں ہونے والی ہے۔ یہ مقدسین کی روحیں کہا جاتا خدا سے سوال کر رہی ہیں، اے قدوس و برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا؟ جواب میں خدا ان سے کہے گا تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا شمار کہا جاتا ہے پورا نہ ہو جائے، وہ بھی تمہاری طرح قتل کیے جائیں گے۔ سنو، یہ تھوڑی مدت آپ کی ہیڈنگ رہے گی، تھوڑی مدت ہے عزیزو۔ اس سے مراد تھوڑی مدت 7 سالہ مصیبت کا دور ہے۔ خدا اس دور کو تھوڑی مدت کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو عزیزو، اس دور کو جب وہ تھوڑی مدت کہہ رہا ہے تو اس میں اور قتل ہونے والوں کا وہ ذکر بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عزیزو اور بھی کچھ ہیں جو مرنے کے بعد جن کی ارواح قربان گاہ کے نیچے پہنچ چکی ہیں، بٹ ابھی کچھ دھرتی پہ موجود ہوں گے اور خدا ان کی بھی شہادت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اور یہ کہا جاتا ہے عزیزو اس وقت یہ مدت جو ہے نا 3.5 سال سے بھی کم رہ جائے گی، کیونکہ پہلے 3.5 سال جو ہیں وہ 7 سالہ دور کے وہ بڑے امن سے گزریں گے، لیکن اگلے 3.5 سال عزیزو کہا جاتا ہے مخالف مسیح ظاہر ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ اپنے شیطانی کاموں کو یا شیطانی میں نے کہا ان باتوں کو عمل میں لانا شروع کرے گا، اور وہ وقت مقدسین کے لیے نہایت مشکل بھرا ہوگا۔ آؤ پڑھو ذرا مکاشوہ 13واں باب اس کی 7 آیت کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہ وقت کیسے مقدسین کے لیے مشکل بھرا ہونے والا ہے۔ مکاشوہ 13واں باب اس کی 7 آیت میں اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ عزیزو یہاں مخالف مسیح کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اسے کوئی اختیار دینے والا ہے۔ ہم یہاں یہ پڑھتے کہ اسے اختیار دیا گیا کہ وہ مقدسوں سے لڑے اور مقدسوں پر غالب بھی آئے۔ اتہاس گواہ ہے عزیزو کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ
اس کی آنکھ کی پتلی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اس کے لوگوں کی جو شبیہ ہے، جو شکلیں ہیں، اس کے ہاتھ پر تراشی گئی ہیں، کندہ ہیں، وہ اس کے سامنے رہتی ہیں۔ اس لیے شیطان کی مجال نہیں ہے کہ جب تک خدا اسے پرمیشن نہ دے، میں نے کہا کسی ممسوح کے سر کا وہ بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ بٹ جب اس معاملے میں آپ پڑھتے ہو نا، تو اسے اختیار یہ دے دیا گیا ہے، کیونکہ 7 سال کا دور اسی کا ہے، اور کہا جا رہا ہے اس وقت میں خدا، میں نے کہا عزیزو، مقدسوں کو اس کے ہاتھ میں پڑنے دے گا، کیونکہ جب تک شہادت کا جو میں نے کہا عزیزو جو شمار ہے، جس کا ذکر خدا نے کیا ہے، جو تعداد ہے وہ پوری نہ ہو جائے، تب تک 7 سالہ مصیبت کا دور ختم نہیں ہوگا۔ اب سنو عزیزو، مخالف مسیح 2 طبقات پر اختیار رکھے گا اس وقت میں نے کہا مخالف مسیح 7 سالہ مصیبت کے دور میں 2 مختلف طبقات پر اختیار رکھے گا، جس کا ذکر ہم نے یہاں پڑھا ہے۔ نمبر 1 میں ہے کہ وہ مقدسوں پر اختیار رکھے گا، نمبر 1 میں مقدسوں پر اختیار رکھے گا، اور نمبر 2 میں کہا جاتا ہے وہ غیر اقوام پر اختیار رکھے گا۔ اب عزیزو یاد رکھیے گا، کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد زمین پر مقدس لوگ باقی بچے ہی نہیں، سارے تو مقدسین ریپچر میں چلے گئے، تو زمین پر کوئی مقدس لوگ بچا ہی نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا کہ خدا 1,44,000 جو اسرائیلیوں میں سے جس کے اوپر اس نے مہر کر دی گئے، جس کو اس نے پیشتر سے چن لیا ہے، یاد رکھنا وہ ایونجلسٹ ہوں گے، وہ مبشرین ہوں گے، وہ نہ صرف یروشلم بلکہ پوری دنیا میں پرچار کریں گے، بطور پرچارک وہ پہچانے جائیں گے۔ شیطان یاد رکھنا ان کا بال بھی بانکا نہیں کر پائے گا، کیونکہ خدا کی طرف سے ان پر مہر کی گئی ہے، وہ شہید نہیں ہوں گے۔ اب ان کے وسیلے سے، ان کے پرچار کے وسیلے سے عزیزو پوری دنیا میں ریوائیول ہوگی، پوری دنیا میں گاسپل کا کام ہوگا، پوری دنیا میں سلویشن کا، ہیلنگ کا، ڈیلیورنس کا کام ہوگا۔ وہ 1,44,000 جن کی عزیزو، جن کا ریولیشن میں ذکر ہے، جن کا مہر ہونا آپ پڑھتے اور سنتے ہو، ان پر بھی آلریڈی ہم بات کر چکے کہ میں زیادہ ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزو مکاشوہ میں نے 4 حوالہ جات پر ذرا غور کریے گا، ریولیشن 7:14، ریولیشن 7:14 اور ریولیشن 12:11، ریولیشن 12:11 اور پھر ریولیشن 20:4، ریولیشن 20:4 اور پھر ریولیشن 6:9-11، ریولیشن 6 چیپٹر 9 سے 11۔ یہ چاروں حوالہ جات جو ہے نا، مصیبت کے زمانے کے مقدسین کا حال بیان کرتے گئے۔ یہ چاروں حوالہ جات 7 سالہ مصیبت کے دور کا منظر بیان کرتے گئے کہ کس طرح سے شیطان جو گئے، یعنی مخالف مسیح جو گئے، کیونکہ یاد رکھنا شیطان کا چیلا ہی مخالف مسیح ہے۔ اور یہاں ہم یہ پڑھتے گئے، اگرچہ وہ رومیوں سے ہوگا، بائبل کہتی ہے عزیزو اس کا دور جو ہے ایماندار لوگوں کے لیے بڑا، میں نے کہا اذیت بھرا، تکلیف بھرا ہوگا۔ اور بائبل یہ صاف کہہ دیتی ہے نا کہ جناب وہ ان سے لڑے گا بھی، ان پر غالب بھی آئے گا، اور لکھا ہے ہر قوم پر، ہر اہل زبان پر، اور پھر مقدسین پر اسے اختیار دیا گیا ہے۔ تو پہلی طرح کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں مقدس لوگ، تو مقدسین کا ان 4 حوالہ جات میں جو وہ حال کرے گا نا، وہ یہاں منظر بتایا گیا ہے اور وہ طریقہ کار دکھایا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عزیزو، ایسے لوگوں کے بارے میں نا عبرانیوں کے خط میں بھی ایک بڑا خوبصورت ذکر ہے، اس کو پڑھیں گے۔ عبرانیوں 11:35 اور 36 2 آیات کو پڑھیں گے۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی عزیزو 35 اور 36 2 آیات میں لکھا ہے، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، اور آگے تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ عزیزو ان لوگوں نے مرنا، ان لوگوں نے میں نے کہا مار کھانا، اذیت سہنا منظور کیا،
अब उनके सामने बेहतर क़यामत थी। बेहतर क़यामत कौन सी है? पहली क़यामत, मकद्सों की क़यामत। ये उसको देख रहे थे और ये जानते थे हमारा ये जिस्म मरने के वसीले से जमीन में बोया जाएगा, तभी बेहतर क़यामत नसीब होगी, तभी रास्तबाजों की क़यामत में हम जिंदा किए जाएंगे। 36 आयत कहती है, बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल के जंजीरों में बांधे जाने, कैद में पड़ने से आजमाए गए। 37 आयत कहती है, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे फिरे। अगरचे याद रखना ये सब मुकद्दसीन कलीसिया के मुकद्दस थे। अब्रानियों में ये कलीसिया के मुकद्दसीन का ये जिक्र कर रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ। मैं इस हवाले को इसलिए आपके साथ लाया, शेयर कर रहा हूं कि जो कुछ माजी में हुआ है ना, वो फ्यूचर में भी होने वाला है। ऐसा ही मंजर अजीजों, मैंने कहा ऐसे ही घटनाएं, ऐसे वाकयात, ऐसी अजियत, ऐसी ईजा रसानी, परसिक्यूशन मुसीबत के 7 साल दौर में होने वाला है। और यहां अजीजों कहा जाता है वो लोग भी बेहतर क़यामत के लिए सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। जैसे मैंने कहा फजल के जमाने के लोगों का, जिनका इब्रानियों 11 की 35 में जिक्र किया गया है, 36 में, 37 में जिक्र किया गया है, इन्होंने बेहतर क़यामत के लिए, क़यामत मतलब जिंदा होने के लिए ये सब सहा है। तो 7 साल मुसीबत के दौर में भी अजीजों यही कुछ होगा कि लोग बेहतर क़यामत के लिए, मैंने कहा, अपने जिस्मों की परवाह नहीं करेंगे। अब बेहतर क़यामत कहा जाता है ना अजीजों, ये पहली क़यामत है जिसे अमाल 24 की 15 में रास्तबाजों की क़यामत कहा गया है। अमाल 24 की 15 में से रास्तबाजों की क़यामत कहा गया है। सो पहली क़यामत के दूसरे मरहले में अजीजों कलीसिया की क़यामत होगी, क्योंकि पहले मरहले में यीशु की क़यामत हो गई, दूसरे में कलीसिया की। और मैंने कहा अजीजों पहली ही क़यामत के चौथे मरहले में 7 साल मुसीबत के जमाने के मुकद्दसीन की अजीजों क़यामत होगी। मैं फिर दोहराऊंगा, मैंने कहा पहली ही क़यामत के चौथे मरहले में 7 साल मुसीबत के जमाने के मुकद्दसीन की क़यामत होगी। और फिर इसके बाद अजीजों, क्योंकि ये सारे मुकद्दस लोग हैं, इनका रेज़रेक्शन हो जाएगा पहले मरहले में। और ये सारे के सारे कौन से हैं? 7 साल मुसीबत के जमाने के लोग हैं। और इसके बाद अजीजों कहा जाता है फिर उसका अख्तियार आप पढ़ते हो गैर अकवाम के ऊपर, क्योंकि मुकाशवा 13 की 7 में पढ़ा, उसे यह अख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से ले उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला, उम्मत और अहले जुबान और हर कौम पर अख्तियार दिया गया। तो ये कौन सी अकवाम है? गैर अकवाम। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इशारा देती है कि मुखालिफ मसीह का अख्तियार आलमगीर होगा। मुखालिफ मसीह का अख्तियार आलमगीर होगा, और आलमगीर अख्तियार के ही सबब से हर अहले जुबान, हर कबीला, हर कौम, हर रंगो नस्ल के लोगों पर वो अख्तियार रखते हुए उन्हें सताएगा, उन्हें अजियत देगा। अजीजों ऐसे बेशुमार बादशाह हो गुजरे हैं जो सारी दुनिया को फतह करना चाहते थे, और तमाम बादशाहों को यह करना नसीब न हुआ। पर बाइबल के मुताबिक मुखालिफ मसीह उन तमाम बादशाहों से हर तरह से एक मुख्तलिफ और हर लिहाज से एक मुख्तलिफ बादशाह होगा, क्योंकि मुखालिफ मसीह 7 साल मुसीबत के जमाने में तमाम दुनिया को कंट्रोल कर लेगा। सारी दुनिया के निजाम पर वो अकेला हाकिम होगा, उसे अख्तियार दिया जाएगा, वो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, पैसे को, मंडियों को, बिजनेस को, हर एक चीज पर उसका अख्तियार होगा। तभी तो ये कहा जाता है कोई भी उसकी मोहर, उसकी छाप लिए बगैर और उसके हैवान की प्रस्तिश किए बगैर ना तो बिजनेस कर पाएगा, ना वो खाना पीना ले पाएगा, ना और सौदा सल्फ वो कुछ भी कर नहीं पाएगा।
اور یہ وقت عزیزو مقدسین کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا۔ عزیزو کہا جاتا ہے اسے اسی اختیار کے سبب سے مخالف مسیح کہا جاتا ہے، مسیح جو ہے مخالف مسیح دنیا پر ایک ہی مذہب کو مقرر کر دے گا، اور وہ مذہب بت پرستی پر مشتمل ہوگا، اور یہ کہ جو اس کے حیوان کی پرستش نہیں کرے گا، نہ وہ کاروبار کرے گا، نہ کچھ خرید پائے گا، اور اوپر سے اسے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ مکاشوہ 13واں باب اس کی 15ویں آیت کو پڑھیے ذرا۔ مکاشوہ 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، مکاشوہ 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرے، ان کو قتل بھی کرے جو بت کی پرستش نہیں کریں گے۔ آگے ریولیشن 13 کی 10 کہتی ہے، ریولیشن 13 کی 10، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے، اس موقع پر ایمانداروں کا صبر پرکھا جائے گا، اس موقع پر ایمانداروں کا ایمان پرکھا جائے گا۔ اور بائبل کہتی ہے عزیزو، ایمان بالکل ویسا ہی ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں سونا آگ کی بھٹی سے نکلتا ہے تو کندن بنتا ہے، اس طرح ایماندار جو ہیں عزیزو وہ ایسے حالات سے نکلیں گے تو ان کا ایمان جو ہے وہ کندن بنے گا، وہ اگر ایمان پر قائم رہتے اور وفادار رہتے ہیں خدا میں تو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مقدسوں کا ایک بڑا حصہ مصیبت کے 7 سالہ دور میں شہید کر دیا جائے گا، مقدسوں کا ایک بڑا حصہ 7 سالہ دور میں شہید ہو جائے گا، تو بھی وہ مرتے دم تک اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے، اور پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے میں ان مقدسین کو زندہ کر لیا جائے گا۔ پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے میں جو 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ختم ہو جائے گا عزیزو، وہاں میں نے کہا ان کو زندہ کر لیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ جلالی بدنوں میں جن کو پہلی قیامت کے 4 مختلف مراحل میں زندہ کیا جائے گا، ان میں پہلے نمبر پر کہا جاتا ہے ایک تو خداوند یسوع مسیح ہے جو زندہ ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا جلالی بدنوں میں جن کو پہلی قیامت کے 4 مختلف مراحل میں زندہ کیا جائے گا، میں نے کہا ان میں پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح جن کا ریزوریکشن ہو چکا ہے جلالی بدن میں، نمبر 2 میں کلیسیا جن کا ریزوریکشن ہونے والا ہے جلالی بدن میں، تیسرے نمبر پر میں نے کہا وہ 2 گواہ ہوں گے عزیزو جن کا ریزوریکشن ہوگا، چوتھے نمبر پر میں نے کہا عزیزو بائبل کے مطابق یہ 7 سالہ مصیبت کے زمانے کے لوگ ہوں گے جو جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے، اور پھر چوتھے ہی نمبر پر یاد رکھنا یعنی عزیزو وہ لوگ ہوں گے جو پرانے عہد نامہ کے لوگ ہوں گے۔ پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے پر جب 7 سالہ مصیبت کے زمانے کے شہیدوں کی قیامت ہوگی تو عجیب بات یہ ہے کہ عزیزو سارے 6000 سالوں کے شہید لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا اس ریزوریکشن میں۔ میں نے کہا 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے کا جو ریزوریکشن ہے 6000 سال کے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، تو کن کو شامل کیا گیا؟ یہ وہ لوگ شہید ہیں جو صرف مصیبت کے 7 سالہ دور کے لوگ ہیں۔ جبکہ عزیزو مسیح نے بھی یروشلم کے بارے میں کہا تھا تجھ پر افسوس کہ نبی تجھ میں قتل ہوئے، تو اس کا مطلب ہے پرانے عہد نامہ کے لوگ جو شہید ہوئے وہ عزیزو کہا جاتا ہے ان کا ریزوریکشن ہوگا بٹ بعد میں، لیکن یہاں میں نے کہا صرف 7 سالہ مصیبت کے زمانے کے لوگوں کا ریزوریکشن ہوا ہے۔ مخالف مسیح کے زمانے میں خرید و فروخت صرف وہی کر سکیں گے جو اس کے نام کا عدد لیں گے اور وہ اس کی مہر اپنے ہاتھوں پر لیں گے اور اس کی بت کی پرستش کریں گے۔ عزیزو کہا جاتا ہے کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جتنے لوگ بعد میں مسیح میں شامل ہوں گے نا، وہ مخالف مسیح عزیزو کہا جاتا ہے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرے گا۔ بڑا مشکل وقت ہونے والا ہے وہ،
اور ان تمام لوگوں کو مصیبت کے زمانے کے شہید کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ان لوگوں کو مصیبت کے زمانے کے شہید کہا جاتا ہے، اس لیے پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے کو، یہاں اس سنٹینس کو یاد رکھنا، پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے کے پہلے گروپ کو، کیونکہ میں نے کہا چوتھے مرحلے میں 2 گروپ زندہ ہونے والے ہیں، تو میں نے کہا پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے کے پہلے گروپ کو شہیدوں کی قیامت کہا جاتا ہے۔ کس کی؟ شہیدوں کی قیامت کہا جاتا ہے۔ اور عزیزو مخالف مسیح کے 7 سالہ دور کے اختتام پر کہا جاتا ہے شہیدوں کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ عزیزو 7 سالہ مصیبت کے اینڈ میں، 7 سالہ مصیبت کے دور کے اینڈ میں، اور 1000 سالہ بادشاہی کے شروع سے پہلے، یہ جو بیچ کا ٹائم ہے نا، یہاں سب شہیدوں کا شمار پورا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہی مقدسین مسیح خداوند کی عزیز و ظاہری اور جلالی آمد کے وقت جی اٹھیں گے۔ اب یاد رکھو مسیح کی 2 آمدوں پر ریزریکشن ہو رہا ہے، دھیان کرو ذرا، کیونکہ ابھی مسیح کی 2 آمدیں باقی ہیں، تو دونوں پر ریزریکشن ہو رہا ہے۔ ایک آمد ہے خفیہ جو چرچ کے لیے ہے، تو چرچ کے پہلا حصہ وہ ہے جو مسیح میں مرے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ جو زندہ ہوں گے۔ تو میں نے کہا مسیح کی پہلی آمد پر بھی ریزریکشن ہے، اور بیچ میں 7 سال کی مصیبت، تو اس کے اینڈ پر کیا ہونے والا ہے؟ مسیح کی جلالی آمد ہوگی۔ اس کا مطلب ہے 2 آمدوں کے بیچ میں 7 سال کا دور گزر رہا ہے، تو 7 سال کے اینڈ میں پھر کیا ہوگا؟ 1000 سالہ بادشاہی کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو 7 سال کی مصیبت کے زمانے کے بیچ میں عزیزو یاد رکھنا، اس کے ایک پہلو میں پہلا ریزریکشن ہے چرچ کا، اور دوسرے پہلو میں جو میں نے کہا وہ ریزریکشن ہے 7 سال کی مصیبت کے زمانے کے لوگوں کا۔ لیکن بائبل یہ کہتی ہے عزیزو، جو مرکزی ہماری ورس ہے مکاشوہ 20:4 میں، جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی تھی، جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کے چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، لکھا وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کی بادشاہی میں وہ داخل ہوئے، مسیح کے ساتھ وہ بادشاہی کرتے رہے۔ تو یہاں عزیزو یہ پہلا گروپ ہے جن کا ریزریکشن ہو جائے گا۔ تو یہ کون سے ہیں؟ 7 سالہ مصیبت کے زمانے کے لوگ۔ اب عزیزو سبھی تو مقدسین زندہ ہو گئے سوائے پرانے عہدنامہ کے۔ پرانے عہدنامہ کے مقدسین ابھی بھی میں نے کہا ان پر بات کرنا باقی ہے۔ تو عزیزو میں نے کہا قیامت کے پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے میں 2 گروپ زندہ ہونے والے ہیں، ایک 7 سالہ مصیبت کے زمانے کے لوگ، اور دوسرے پرانے عہدنامہ کے مقدسین لوگ۔ اب سنو ذرا، مکاشوہ 20:4 میں اگرچہ پرانے عہدنامہ کے مقدسین کے زندہ ہونے کا ذکر نہیں ملتا، مکاشوہ 20:4 میں یہاں صرف ذکر ہے مصیبت کے 7 سالہ دور کے شہیدوں کا، لیکن پرانے عہدنامہ کے لوگوں کا یہاں ذکر نہیں ملتا۔ بٹ یاد رکھنا بائبل میں کئی اور حوالہ جات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اس ٹائم میں وہ بھی زندہ ہونے والے ہیں۔ کس ٹائم میں؟ پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے میں وہ بھی زندہ ہونے والے ہیں۔ عزیزو پہلی قیامت یاد رکھنا چونکہ راست بازوں کی قیامت ہے، دوسری قیامت جو ہے وہ ناراست لوگوں کی قیامت ہے، اس لیے تمام کے تمام ایماندار اور راست باز لوگ چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہیں، اگر ان کو زندہ کیا جائے گا تو کس میں؟ صرف اور صرف پہلی قیامت میں، کیونکہ اس قیامت کے بعد راست بازوں کی اور کوئی قیامت باقی نہیں ہے۔ اب عزیزو یہاں مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ضرور ہے کہ سبھی مقدسین جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں، اور اس لیے ان کو 4 مراحل میں
अलग अलग से जिंदा किया जा रहा है ताकि वो मसीह के साथ राज करें, और इसे रास्तबाजों की क़यामत कहा जाता है। आइए मैं लूका की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 27 और 28 ये 2 आयात आपके साथ शेयर करूंगा, जहां इस बात का इशारा और जिक्र मिलता है कि पुराने एदनामा के मकद्दसीन का भी रेज़रेक्शन होगा। इसे पढ़ते हैं मेरे साथ, जरा 27 आयत को पढ़िए क्या लिखा है, और फिर 28 का भी जिक्र पढ़ेंगे। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहां के हो, ऐ बदकारो तुम सब मुझसे दूर हो। और आगे लिखा है 28 में, वहां रोना और दांत पीसना होगा, और जब तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकलता हुआ देखोगे। अब ये वर्स बड़ी कमाल की है, क्योंकि यहां नबियों को और ईमानदार और रास्तबाज लोगों को शामिल किया गया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, याद रखना, ये अजीजो ईमानदार लोगों के दौर या उस जमाने का जिक्र है। ईमानदार लोगों का जमाना जब तक शरीयत नहीं आई, और जब शरीयत आ गई तो वहां से फिर नबियों का जमाना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहला नबी ही तो मूसा कहलाया। बाइबल के मुताबिक अजीजों यहां जिक्र पढ़ा जाता है 27 आयत के मुताबिक, मसीह पर ईमान ना लाने वाले, मसीह पर ईमान ना लाने वालों को मसीह खुदावन हुक्म देगा कि वो उससे दूर हो जाएं, क्योंकि उनको फजल के जमाने में मौका दिया गया, लेकिन वो मसीह पर ईमान नहीं लाए। और 28 आयत के मुताबिक ये कहा गया कि तुम अपनी आंखों से इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को और नबियों को खुदा की बादशाही में दाखिल होते देखोगे। अब यहां कुछ बारीक चीजें हैं जो मैं आपको देने वाला हूं। मसीह की 1000 साला बादशाही के लिए यहां अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, खुदा की बादशाही। मसीह की 1000 साला बादशाही के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए तो कौन से? खुदा की बादशाही। अजीजों इसी बाब की 29 आयत को पढ़ते हैं जरा, इसी बाब की 29 आयत में क्या लिखा है, और पूर्व और पश्चिम और दक्षिण से आकर लोग खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। अब सुनो जरा, यहां 28 आयत खुदा की बादशाही की बात कर रही है, 29 आयत खुदा की बादशाही की ज़ियाफत की बात कर रही है। अजीजों 29 आयत जो है ना, जिस ज़ियाफत का जिक्र कर रही है, वो दरअसल बर्रा की शादी की ज़ियाफत है। बर्रा की शादी की ज़ियाफत है जो मसीह की 1000 साला बादशाही में होगी। खुदा ने मौका दिया, हम ज़ियाफतों पर बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में 2 ज़ियाफतें हैं। मैंने कहा खुदा ने मौका दिया, तो हम बाइबल में 2 मुख्तलिफ ज़ियाफतों पर बात करेंगे, क्योंकि बाइबल में 2 ज़ियाफतों का जिक्र है। नंबर 1 में खुदा की ज़ियाफत का जिक्र है। नंबर 1 में खुदा की ज़ियाफत, जिसे रेवलेशन 19 चैप्टर 17 और 18 आयात में यहां खुदा की ज़ियाफत का जिक्र है। और इसमें परिंदों को हुक्म दिया गया कि वो आए और बादशाहों का, सरदारों का, सिपाहियों का गोश्त खाएं। ये खुदा की ज़ियाफत है। और दूसरी ज़ियाफत है बर्रा के शादी की ज़ियाफत है। तो इसका जिक्र यहां ये 29 आयत खलासा कर देती है 27 और 28 का, यानी लूका 13 बाब 27 और 28 का खलासा कहां मिलता है? 29 आयत में, कि खुदा की बादशाही में वो शरीक होंगे। बाइबल कहती है कि उस ज़ियाफत का एहतमाम होगा, उसमें वो शरीक होंगे। तो बाइबल के स्कॉलर्स के मुताबिक 29 आयत मैंने कहा अजीजों, जहां ये खुदा की बादशाही का जिक्र किया गया है, तो वो दरअसल ऐसी बादशाही है जिसमें ज़ियाफत है, और ये ज़ियाफत मुकद्दसीन के लिए है। और ये ज़ियाफत याद रखना लगने वाली है मसीह की 1000 साला बादशाही के अंदर। आइए इसे पढ़ेंगे जरा, मुकाशवा 19 की 9 को देखिए। मुकाशवा 19 की 9 में क्या लिखा है, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं
वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। मुबारक कौन हैं? जो बर्रा की शादी में। अजीजों, यूहन्ना रसूल को मुकाशवा की किताब की चौथी मुबारकबादी लिखने को कहा गया। आपको पार्ट 1 में याद होगा, मैंने अजीजों 14 मुबारकबादियां आपको लिखवाई थी, 7 मत्ती की अंजील की और 7 मुकाशवा की किताब की। तो मुकाशवा की किताब की ये चौथे नंबर की मुबारकबादी है। तो ये मुबारक उनको कहा गया है जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शरीक किए गए हैं। और बाइबल कहती है सारे के सारे मेहमान के तौर पर आए गए। अजीजों, इस ज़ियाफत में बर्रा की बीवी को कहा जाता है मेहमानों से अलग दिखाया गया है। मेहमानों से अलग दिखाया गया। 7 आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आन पहुंची, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसके बाद 8 आयत कहती है, उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का अख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। अजीजों, बर्रा की बीवी कलीसिया है और उसे हर लिहाज से मेहमानों से अलग दिखाया गया है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि मुबारक कौन है और मेहमान कौन है? मुबारक कौन है और मेहमान कौन है? आइए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 29 आयत को पढ़िएगा जरा। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 29 आयत को पढ़ेंगे। यहां लिखा है कि दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है, पास मेरी ये खुशी पूरी होगी। अब यहां तवज्जो करो, यूहन्ना पुराने एदनामा के नबियों में से एक नबी है और उसी के बारे में मसीह ने कहा था जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उनमें से बड़ा है। उसी के बारे में बाइबल कहती है कि ये दुल्हे का दोस्त है। यूहन्ना को बाइबल 2 टाइटल्स देती है, एक तमाम नबियों से बड़ा और दूसरा दुल्हे का दोस्त। दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। तो दुल्हे का दोस्त कौन है? यूहन्ना अपने आप को कह रहा है। अब याद रखना, इस तरह से यूहन्ना पुराने एदनामा के सब मुकद्दसीन की नुमाइंदगी करता है, सब मुकद्दसीन की नुमाइंदगी करता है और पुराने एदनामा के सभी मुकद्दसीन जो हैं वो दुल्हे के दोस्त शुमार किए जाते हैं। जब यूहन्ना, मैंने कहा पुराने एदनामा के लोगों में से एक है, तो ये उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहा है, तो ये अपने आप को दुल्हे का दोस्त कह रहा है। तो दुल्हे के दोस्त फिर वो भी ठहरे जो सारे के सारे पुराने एदनामा के लोग हैं। और कलाम ये कहते हैं ये सारे बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बतौरे मेहमान आएंगे। दुल्हे के दोस्त बतौरे मेहमान बुलाए जाते हैं। अब अजीजों, हनोक और एलिया के सिवा पुराने जमाने के बाकी तमाम अंबिया और तमाम मुकद्दसीन वफात पा चुके हैं, सिवाय हनोक के और सिवाय एलिया के। बकाया सभी मुकद्दसीन, मैंने कहा, मरे हैं, उनकी कब्रें इस दुनिया में मौजूद हैं, वो दफन हुए। लिहाजा उन्हें एक तो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए और दूसरा उन्हें बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जिंदा किया जाएगा। नंबर 1 में उन्हें खुदा की बादशाही में शरीक होने के लिए जिंदा किया जाएगा और नंबर 2 में उन्हें, मैंने कहा, उस 1000 साला बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जिंदा किया जाएगा। अजीजों, मसीह खुदावन की खुफिया आमद पर कलीसिया का रेज़रेक्शन होगा और फिर जाहिरी आमद पर, मैंने कहा, इन लोगों का रेज़रेक्शन होगा। क्योंकि फिर मुकद्दसीन वो जो पुराने एदनामा के हैं, इसलिए मसीह खुदावन ने कहा लूका 13:28 में, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जब इब्राहिम, इसहाक और याकूब, कहा जाता है सब नबी खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, तो ये सब पीछे रोएंगे, चलाएंगे। इनके लिए कहा जाता है वो वक्त तकलीफ दे होगा। यहां तवज्जो करना जरा, लूका 13:28 में, लूका 13:28 की आयत में जो जिक्र हुआ है ना खुदा की बादशाही, क्या जिक्र हुआ है?
خدا کی بادشاہی، متی 8 باب کی 11 آیت میں اس آیت کو ملائیے ذرا، ان دونوں ورسز کا آپس میں ان کو کمپیئر کریں گے تو ایک بڑی مشکل حل ہوتی ہے اور ایک الجھن بڑی کلیئر ہوتی ہے۔ متی 8 کی 11 میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ وہاں کیا لکھا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آ کر خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آ کر آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ کئیوں کو عزیزو یہ آیات الجھا دیتی ہیں، یہ آیات کئیوں کو، میں نے کہا عزیزو ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یاد رکھنا عزیزو بیان ایک ہی ہے، سٹیٹمنٹ ایک ہی ہے، بٹ متی نے اس کو کہہ دیا آسمان کی بادشاہی اور لوکا نے اسے کہا ہے خدا کی بادشاہی۔ یہاں عزیزو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، کچھ اور حوالہ جات کو بھی پڑھتے گئے، ان میں بھی آپ کو عزیزو مدد حاصل ہوگی ایک بادشاہی کے 3 نام سمجھنے میں۔ 19 کی 23 میں، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ یہاں کیا ذکر ہے؟ آسمان کی بادشاہی۔ مرکز 10 کی 23 میں یہاں لکھا ہے، مرکز 10 کی 23 میں، پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کی کہ اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ ورس تو ایک ہی ہے، سٹیٹمنٹ ایک ہی ہے۔ مرکز نے کہا خدا کی بادشاہی، متی نے کہا آسمان کی بادشاہی۔ عزیزو مسیح خداون کی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے اناجیل میں 2 اور نام استعمال کیے گئے ہیں۔ اسکالرز اس پر بات کرتے ہیں کہ اصل میں یہ سب ایک ہی بادشاہی کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کون سی ہے؟ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی۔ آسمان کی بادشاہی کون سی ہے؟ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی۔ تو میں نے کہا عزیزو یہ بادشاہی ایک ہے۔ اب سنو، اگرچہ بائبل میں 2 بادشاہیوں کا ذکر آلریڈی موجود ہے، اب وہ 2 بادشاہیاں کون سی ہیں؟ وہ الگ ہیں عزیزو۔ 2 بادشاہیوں میں سے ایک تو ہوئی 1000 سالہ مسیح کی بادشاہی، جس کے 3 نام متعارف کروائے گئے، خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی اور مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی۔ یہ ایک بادشاہی کے 3 نام ہیں۔ اور ایک اور دوسری بادشاہی ہے جس کو ابدی بادشاہی کہا گیا ہے۔ اس کو ابدی بادشاہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹائم ٹیبل سے، میں نے کہا وہ دورانیہ سے، وہ عرصے سے، وہ وقت سے باہر ہے، وہ سدا کی ہے، وہ چلتی رہے گی، جبکہ 1000 سالہ بادشاہی لمیٹڈ ہے، ابدی بادشاہی انلمیٹڈ ہے۔ سو عزیزو میں نے کہا آسمان کی بادشاہی کی اصطلاح صرف متی کی انجیل میں ملتی ہے۔ جب دیگر اناجیل میں خدا کی بادشاہی آتی ہے، اس کا ذکر آتا ہے، تو صرف متی اسے مخاطب کرتا ہے آسمان کی بادشاہی، وہ صرف مخاطب کر رہا ہے۔ جبکہ میں نے کہا عزیزو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ متی کسی اور بادشاہی کا ذکر کر رہا ہے اور لوکا، مرکس اور یوحنا کسی اور بادشاہی کا ذکر کر رہا ہے، اور دیگر حوالہ جات تیسری بادشاہی کا جس کو مسیح کی بادشاہی کہا جاتا ہے۔ عزیزو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب سنو، مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے 3 نام میں نے آپ کو بتا دیے، اور یہاں عزیزو ایک اور چیز سنو، یہاں دانیل 12 کی 2 کو اگر آپ پڑھو، دانیل 12 کی 2 میں بادشاہی کے شروع ہونے سے پہلے سبھی ایمانداروں کو زندہ کر لیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی دور کے ہوں۔ تو دانیل 12 کی 2 کیا کہتی ہے؟ اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ اس آیت مقدسہ میں پہلی قیامت کے 4تھے مرحلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا پہلی قیامت کے عزیزو 4تھے مرحلے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں کون سے ہیں؟ بعض لوگ مسیح کی جلالی اور ظاہری آمد پر زندہ کیے جائیں گے،
بعض لوگ مسیح کی میں نے کہا جلالی اور ظاہری آمد پر زندہ کیے جائیں گے تاکہ وہ مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہوں۔ یہ پہلا حصہ ہے ریزوریکشن کا، اور یہ سبھی کے سبھی کہا جاتا ہے پرانے عہد نامہ کے لوگ ہوں گے۔ اور کیونکہ یہ پہلی قیامت کے دیگر مراحل میں کہیں بھی زندہ نہیں ہوئے تو ان کو یہاں زندہ ہونا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ایمانداروں کی قیامت کا کوئی اور مرحلہ باقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر دوسری قیامت جو ناراستوں کی ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سو عزیزو، میں نے کہا سبھی ایماندار تو زندہ ہو گئے، سوائے پرانے عہد نامہ کے صرف وہی باقی بچے ہیں۔ تو دانیل 12:2 کے مطابق اور لوکا جو میں نے آپ کو دی ہے ورس عزیزو، لوکا 13:29 اور 27، 28 اور 29 میں ان کے مطابق ایماندار لوگ جو پرانے عہد نامہ کے نبی اور میں نے کہا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ان کے زمانے کے، وہ سارے کے سارے اس ٹائم میں زندہ کیے جائیں گے۔ سو عزیزو، یہاں یہ سیکھا جاتا ہے مکاشوہ 20:5 میں، مکاشوہ 20:5 میں کہا جاتا ہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے، پہلی قیامت یہی ہے۔ جب تک دوسرے مردے زندہ نہیں ہوتے تب تک یہ پہلی قیامت ہے، لیکن جب دوسرے مردے زندہ ہو جاتے ہیں پھر وہ دوسری قیامت ہے۔ تو پہلی قیامت میں نے کہا سب ایمانداروں کو زندہ ہونا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کہیں بھی اور قیامت کا ذکر نہیں ہے جو راست بازوں کی ہو۔ عزیزو، شریر مردوں کو 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر زندہ کیا جائے گا، جو دوسری قیامت ہوگی، جو صرف ناراست لوگوں کی قیامت ہوگی۔ بزرگ دانیل کو اس کے اپنے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ایک دن اس کا بھی ریزوریکشن ہوگا۔ دانیل کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا بھی ایک دن ریزوریکشن ہوگا۔ دانیل 12:13 کو پڑھنا ذرا، دانیل 12واں باب اس کی 13ویں آیت میں کمال کی ورس ہے، یہ اس بارے میں بھید دیتی ہے۔ پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ کہا گیا ایام کے اختتام پر۔ اب ایام کے اختتام کون سے ہیں عزیزو؟ یاد رکھنا، پہلی قیامت کے چوتھے مرحلے میں ان کو جلایا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہی کا دور شروع ہو جائے گا۔ سنو، دانیل موت میں آرام کرے گا، بائبل یہ کہتی ہے، کیونکہ لکھا ہے نا پر تو اپنی راہ لے جب تک مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا۔ یہ آرام کرے گا، یہ اس کی موت کی بات ہے۔ اور کہاں آرام کرے گا؟ فردوس میں، کیونکہ فردوس آرام کی جگہ ہے، اور پاتال یہ عذاب کی جگہ ہے۔ عزیزو، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور میراث میں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کو حاصل کرے گا، کیونکہ لکھا ہے نا، اور ایام کے اختتام پر لکھا ہے اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا کہ تیرا ریزوریکشن ہوگا۔ میراث کے لیے تو مطلب کیا کہ وہ میراث ہے مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی، اس کے لیے سے جلایا جائے گا۔ سو پس تمام انبیاء اور پرانے عہد نامہ کے سب مقدسین مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے وہ زندہ کیے جائیں گے، تاکہ 1000 سالہ ضیافت میں وہ شریک ہوں، اور کہا جاتا ہے وہ جلالی اور غیر فانی بدنوں میں جی اٹھیں گے تاکہ مسیح کے ساتھ اس ضیافت میں وہ شریک ہوں۔ عزیزو، 2-4 اینڈ کی باتیں اس کو کہہ کے میں کلوز کروں گا۔ کلام مقدس میں ان ناموں کی فہرست کہیں نہیں بتائی گئی کہ برہ کی شادی کی ضیافت میں کون کون شریک ہوگا، کہیں آپ کو ایسے فہرست نہیں ملتی۔ کلام مقدس کے بعض حوالہ جات میں صاف صاف اشارہ ملتا ہے کہ کون کون سے لوگ شریک ہوں گے۔ فہرست مراد نہیں ہے کہ یہاں ایسا نہیں ملتا کہ نمبر 1 میں یہ ہوں گے، نمبر 2 میں وہ، نمبر 3 میں
ऐसा आपको नहीं मिलता, लेकिन बाइबल में आपको उनके इशारे मिलते हैं और फिर स्कॉलर्स उन नबूवतों की मुद्दत और उनका टाइम टेबल, मैंने कहा, परख के देख के फिर डिसाइड करते हैं कि जनाब ये कब पूरी होने वाली है और ये वाक्या या ये आयत किस वक्त से ताल्लुक रखती है। और ये भी हिकमत उन्हें खुदा की तरफ से ही मिलती है, ना कि अपने फलसफे से। सो कलाम मुकद्दस के बाज हवाला जात साफ साफ इशारा करते हैं कि कौन कौन से लोग शरीक होंगे। हमने इस चौथे पार्ट में यह सीखा है कि मुसीबत के जमाने के शहीद लोग पहले जिंदा होंगे और फिर पुराने एहदनामा के ईमानदार लोग, चाहे वो अंबिया हैं, चाहे वो, मैंने कहा, वो मुकद्दसीन है, वो सभी के सभी गैर फानी और नंबर 2 जलाली बदनों में, गैर फानी और जलाली बदनों में अजीजों जिंदा किए जाएंगे। इन बदनों में वो बदल जाएंगे क्योंकि मसीह को भी वो इसी ही बदन में देखेंगे। जलाली और गैर फानी बदन में वो मसीह को भी देखेंगे। सो अजीजों, पहली क़यामत के 4 मरहल में जिन जिन की क़यामत होगी उन सबको ये शर्फ बख्शा जाएगा कि जनाब वो 1000 साला मसीह की बादशाही में शरीक हो और मसीह के राज की बरकत से लुत्फ अंदोज हो। और पहली क़यामत के इन 4 मरहल में कोई भी ईमानदार ऐसा ना होगा जो जिंदा नहीं होगा, जो पीछे छोड़ दिया जाएगा। कोई ऐसा ईमानदार नहीं होगा। बस फर्क इतना है इन जिंदा होने वालों में कि इनमें जो अजीजों मेन जो वो पर्सनैलिटी या मेन जो पर्सन होगा वो है दुल्हन। उसमें मेन जो शख्सियत होगी वो कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया मसीह के राज में अजीजों वो दुल्हन होगी और दीगर लोग कहा जाता वो बतौरे मेहमान उस ज़ियाफत में शरीक किए जाएंगे। तो यहां अजीजों हमने रेज़रेक्शन के पार्ट आज चौथे हिस्से में पार्ट 4 में यह सीखा है कि पहली क़यामत के चौथे मरहल में 2 तबकात के लोगों को जिंदा किया जाएगा। एक 7 साला मुसीबत के जमाने के लोगों को और दूसरा पुराने एहदनामा के लोगों को। और मैं आपसे कह चुका हूं इसके बाद ईमानदार लोगों के लिए, क्योंकि सभी तो जिंदा हो चुके हैं, तो ईमानदार लोग पीछे नहीं छोड़े गए। इसके बाद अजीजों बाइबल के मुताबिक याद रखना फिर दूसरी क़यामत का आगाज होता है और उसमें ईमानदार लोग नहीं हैं, वो सारे के सारे नारास्त हैं। और खुदा के फजल से इसके बाद जो हमारा रेज़रेक्शन पार्ट 5 होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी क़यामत पर होगा। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। हमने रेज़रेक्शन के अजीजों इन 4 पार्ट्स के अंदर सिर्फ पहली क़यामत के 4 मरहल को सीखा है और मेरा ईमान है कि आपने नॉलेज और फेथ और अजीजों नबूवती बातों को सीखा है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।